بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان لاہور تشریف رکھتے تھے، جو کل گزر گئی ہے، اور دوپہر کو انہوں نے کھانے پہ لاہور میں ہر قابل ذکر جتنے سینئر موسٹ اینالسٹ ہیں ٹی وی کے یا اینکرز ہیں، اور تقریباً نئے نوخیز نوجوان سب کو بلایا ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کم و پیش 25-30 بندوں کی تو گیدرنگ ہوگی، شاید اس سے 2-4 زیادہ بھی ہوں اور کم بھی ہوں، میں نے گنے نہیں۔ اس پہ بات اس لیے نہیں ہو سکی تھی کہ جیسے میں وی لاگ کرنے لگا تو عمران خان صاحب کے ایبٹ آباد کا جلسہ ہو رہا تھا، جو میں نے کل بتایا بھی تھا۔ عمران خان صاحب جلسہ کریں اس میں تبصرہ نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر آج کل چونکہ عمران خان صاحب کی گڈی چڑھی ہوئی ہے اور ہر طرف 400 ان کا نام ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پہ جلسے یا تقریریں یا اپنے سوشل میڈیا پیغامات بھیج رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں۔ سیاست کے اندر ہلچل رہنی چاہیے، پلٹ کر جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تو بہرحال شہباز شریف صاحب کے ساتھ ایک تھوڑی سی سرسی گفتگو میں نے وہاں پہ، اور بڑے بڑے لوگ تھے، ابھی آپ دیکھیں گے کچھ تصویری جھلکیاں بھی مجھے ابھی ملی ہیں، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ وہاں میں نے انہیں ایک بات کہی جو اکثر کہتا ہوں، اور وہی کہی کہ میں نے کہا جی آپ نے یہ عدم اعتماد کی تحریک کیوں لائے ہیں؟ آپ کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر آپ نے عمران خان صاحب کو اپوزیشن کی اتنی بڑی سپیس کیوں دے دی؟ انہوں نے کئی وجوہات بتائیں، اور ان کی بتائی وجوہات کا بھی میرے پاس مؤثر جواب تھا، لیکن بہرحال ایک سینئر آدمی سے اور پاکستان کے وزیر اعظم سے بحث نہیں بنتی، اور وہ بھی بہت سارے لوگوں کے درمیان۔ وہاں پہ کم و بیش سوالات ہوئے جی کہ الیکشن کب ہوں گے، تو میں نے اس کا جواب ہی ترک دیا۔ میں نے کہا شہباز صاحب سے زیادہ میں بتاتا ہوں، تو شہباز صاحب بیچارے چپ کر کے اور کہتے بالکل یہ میری طرف اشارہ کر دیا۔ تو میں نے کہا جی اکتوبر نومبر 2023 میں، ساتھ میں خیر ضمنی بات ہے، اسحاق ڈار صاحب کا ایک کل جیو کے اوپر انٹرویو تھا، کہتے ہیں جی ہم اکتوبر 2022 میں الیکشن چاہتے ہیں۔ ڈار صاحب کو میں نے کل ٹیکسٹ بھی بھیجا ہے، اور میں نے بتایا کہ یہ صورتحال ہے کہ ڈار صاحب ایک بریلینٹ جو ہے فائنانس منسٹر ہے، بریلینٹ فائنانس منسٹر ہے۔ شہباز شریف صاحب بریلینٹ مینیجر ہیں، بریلینٹ منتظم ہیں، انتظامی امور میں میرا نہیں خیال ہے پاکستان میں ان کا کوئی نمبر 2 ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ایک پاکستان کا اثاثہ ہے، لیکن جو سیاست ہے وہ میرا خیال ہے کہ میرا ہمیشہ خیال ہے کہ شہباز صاحب کے بھی بس کی روک نہیں ہے، یہ چیز ہی کوئی اور ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ اللہ میاں آپ کے اندر ایک ڈی این اے ڈال دیتا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ فیصلے جو سیاسی ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈار صاحب پتہ نہیں وہ کس ٹرائل میں ہوں گے، ان کو یہ نہیں پتا، یا پاکستان کے حقائق سے حالات سے واقف بھی نہ ہو کہ اب یہ چاہیں تو بھی الیکشن نہیں کرا سکتے ان حالات میں، جس میں عمران خان ہے، نمبر 1 بھی اس وقت پاکستان میں عمران خان ہے، نمبر 2 بھی عمران خان ہے، نمبر 3 بھی عمران خان ہے۔ میرے ماننے یا نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال شہباز صاحب کو میں نے بتایا، میں نے کہا 2011 میں اتنے پاپولر ہو گئے تھے اور پھر کیا بنا، 25 سیٹس آئیں۔ میں نے کہا میں تو خود یہ بتاتا ہوں، اس کے اندر کئی مسائل بھی ہیں۔ اب عمران خان صاحب بہرحال اس سے بہتر کریں گے۔ اگر پاپولیرٹی 2011 کی جو کہ نون لیگ سے زیادہ ہو گئی تھی، ان کی مسلم نون سے، وہ پاپولیرٹی اگر اس سے تھوڑی سی زیادہ ہے تو پھر تو بہت تنگ کریں گے، اور وہ غلطیاں شاید اس طریقے سے نہ دہرائیں۔ غلطیاں تو عمران خان اسے دہرائے گا کہ اس طرح کی سیاست میں نالائق ہے، جو بندہ اپنے بڑے جلسے جو ہے تحریک شروع کرنے سے پہلے خرچ کر بیٹھے، پشاور کا، لاہور کا، کراچی کا، اور اسلام آباد مارچ جو ہے وہ فوراً کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیں کمپلشن کیا، یہ اللہ کا عجیب نظام ہے، چونکہ ان کو فوری طور پر الیکشن چاہیے، جو میں ابھی بات کروں گا، تو چنانچہ وہ جلسے جو ہیں وہ خرچ کر چکے ہیں۔ اب چھوٹے شہروں کے جلسے کریں گے، ابھاریں گے، وہ کتنے بندہ نکال سکیں گے، ہر شہر سے 500 نکالیں گے، 1000 نکالیں گے۔ اگر 500 1000 نکال لیا اور انہیں 8-10 ہزار اکٹھا کر لیا، یہ بات دوسری ہے۔ اور پھر ابھی 28 مارچ کو ایک مہینہ سے تھوڑا سا زیادہ ہوا ہے کہ جو انہوں نے 10 لاکھ بندہ انہوں نے اکٹھا کرنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ انہوں نے کہا تھا 10 لاکھ بندہ میں نے اکٹھا کرنا اسلام آباد میں، اس کی گنتی تو بتا دیں۔ اب 20 لاکھ کرنا ہے، خیر کہنے کو عمران خان عجیب و غریب، آج وہ ایک نئی چیز شروع کی، ممبر سازی کی مہم شروع ہو رہی ہے۔ خیر اس پہ ابھی آتے ہیں، تو 20 لاکھ بندہ آتا ہے، یا وہ 10 لاکھ جیسے اسلام آباد میں 10,000 بھی نہیں اکٹھا کر سکے تھے، تو اس دفعہ 20,000 کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، اس سے کیا بنے گا؟ میں نے شہباز شریف صاحب کو بڑی تفصیل سے بتایا، اور میں نے عرض کی کہ میاں صاحب
آپ لوگ جو ہے نا سیاست عمران خان صاحب کے مقابلے میں ہار چکے ہیں. اب اگر عمران خان صاحب فارغ ہوگا تو اس کی وجوہات یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی کمال کیا ہے. یہ ملک جو ہے یہ کسی سے بھی چلنے کے قابل نہیں ہے. عمران خان صاحب اس کا اتنا باجا بجا گئے ہیں اور نواز شریف صاحب کو ہٹانے کے لیے جو اس ملک کو نقصان پہنچایا گیا وہ بھی موجود تھا, اور پھر عمران خان صاحب نے اس کے اوپر سونے پہ سہاگا ایسا باجا بجایا کہ یہ ملک اب کسی سے چلنے کے قابل نہیں ہے. اب اصل ہمارے موضوع کی طرف آ جائیں. عمران خان صاحب کی کل کی تقریر ہم ڈسکس کی تھی, اس میں ایک خوبصورت فکرہ تھا جو میں نے کل فوراً ہی پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ انہوں نے جب, اور اسی کو میں نے, مجھے شکر ہے کہ کل تو کسی نے نوٹس نہیں کیا اتنا زیادہ, آج سارا دن اس کا باجا بجتا رہا, یعنی کہ کل وہ ان اٹینڈڈ چلے گیا. اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ میں نے اپنے وی لاگ میں اس کو وہی پکڑ لیا تھا. اس نے کہا تھا میر جعفر سپہ سالار تھا. اچھا یہ میں نے کل مثال دی تھی, پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید کا کہا تھا کہ لڑائی کے درمیان میں حضرت عمر نے ان کو واپس بلا لیا تھا, سپہ سالار تبدیل کیا تھا. لیکن آپ عمران خان صاحب کو ایک کریڈٹ تو دینا کہ ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ نام لے سکیں. وہ ارد گرد گھوم رہے ہیں, وہ کہتے ہیں بیٹنگ اراؤنڈ دا بش. وہ اصل جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ نام لینے سے, آپ دیکھیں کہ کوئی تو وجہ ہے نا جس کی پردہ داری ہے. ایک جگہ کہتے ہیں, پہلے تو انہوں نے صاف کہا نا کہ ایک دیر میں کہہ دیا کہ یہ نیوٹرل جانور ہوتے ہیں, یعنی کہ ایسا آدمی جو فوج کو دعوت دے رہا ہے مداخلت کی, آئین پاکستان کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے سے آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے, اور امر بالمعروف کا ایک ڈھنڈورا پیٹ کے قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یوز کر, یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب ساری چیزیں بھگتنی آپ کو. آئین کی خلاف ورزی, روزہ رسول کی بے حرمتی, قرآن کا بےایمانہ استعمال, اللہ معاف کرے, یہ سارے آپ کے سامنے آئیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کی کتاب, سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان چیزوں کو بندہ دور ہی رکھے. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ کسی کے اوپر اٹھا کے قرآن کی ایک آیت میں عمران خان صاحب فٹ کر دوں, یا کسی سیاسی مخالف کو, جو میاں والی میں میرے مخالف کو الیکشن لڑا ہو میں اس کے خلاف فٹ کر دوں. تو پہلے کہتے رہے جی کہ جانور کے بعد انہوں نے کہا, کیا فرمایا کہ یہ 3 سٹوجز ہیں اور امریکی غدار ہیں. میں تب بھی کہتا تھا یہ پاکستان کے فوجی قیادت کو کہہ رہے ہیں, اور کہہ بھی دیتے تھے, طریقے سے بتاتے بھی تھے اور سمجھا بھی دیتے تھے, ان تک بات پہنچ بھی جاتی تھی. پرائیویٹ محفلوں کی گالیاں جو ہیں باجوہ صاحب تک پہنچ ہوئی ہیں, اور ساری چیزیں ان کو اجا ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے آئین کو تباہ کر کے اقتدار میں چمٹا رہنا چاہتا تھا, اور کہتا تھا میں ہٹنا ہی نہیں ہے, یعنی کہ آئین کچھ کہتے رہے میں نے نہیں ہٹنا. اور اس کے اوپر اس کو ایک خاص کراؤڈ ملا ہوا تھا جو اس نے بھانپ لیا کہ یار میرے پاس اتنے بندے ہیں کہ کم از کم ان کے نعرے میں سنتا رہوں گا جب تک میں جیل نہیں جاتا ہوں یا اس سے باہر ہوں. پھر انہوں نے اگلی تقریروں میں جب علیحدہ ہوئے تو پھر کچھ وضاحت کے ساتھ کہنا شروع کر دیا. اور پچھلی 3-4 تقریروں میں, میاں والی میں, ایبٹ آباد میں, اور اس سے پہلے ایک تقریر میں انہوں نے کہا جی کہ ہینڈلرز, عید سے پہلے 2 تقریریں کی, عید کے بعد 2 تقریریں کی. اب ذرا تھوڑی سی زیادہ وضاحت کے ساتھ میاں والی میں کہا کہ جی ان کے ہینڈلرز, یعنی کہ شہباز شریف, زرداری, فضل الرحمان صاحب کے ہینڈلرز, جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے میر جعفر کا کردار ادا کیا. اچھا یہ بھی ان کا خیال تھا کہ ابھی شاید اب وہ احساس آ رہے ہیں. 20 مئی کے بعد انہوں نے اسلام آباد کی کال دینی ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ابھی بھی آج کی تاریخ میں تذبذب کا شکار ہیں. ان کو یہ غلط فہمی ہے, اور یہ عمران خان صاحب کو اس طرح کی غلط فہمیوں میں ان کی زندگی میں بے شمار نقصان کرا چکے ہیں. یہ غلط فہمی ہے کہ میں روک دوں گا تو اب فوجی قیادت کی پتلونیں گیلی ہو جائیں گی, جو انہوں نے اپنے ایک ٹی وی, ان کا ایک وائرل ہوا ایک کلپ جو انگلینڈ میں کہا تھا, اور اس کے بعد یہ میری بات مان لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ مارچ آپ کے گلے پڑا ہوا ہے. جنہوں نے آپ کو مارچ کی طرف لگایا ہے وہ آپ سے مارچ کروا کریں گے. ایبٹ آباد کے جلسے میں کل بہت زبردست طریقے سے بتا تو پہلے بھی کئی طریقوں سے رہے, میں تو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں. کل کا جو چیز ہے وہ آج ٹاک آف دا ٹاؤن ہے. آج ہر ٹی وی اسٹیشن پہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے بھی, ہر بندہ اس کا ذکر کر رہا ہے. آج سارے ٹاک شو ہوں گے. میں اس پہ کل کر چکا ہوں, سارے میں جانتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میر جعفر سپہ سالار تھا. سمجھا تو بات چکے تھے, لیکن ابھی ان کا خیال ہے ابھی سمجھ نہیں آ رہی, یا وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھ لو میں کدھر جا رہا ہوں. چنانچہ انہوں نے بتا دیا کہ اصل میر جعفر کا تعین ہو گیا ہے. جو میں اکثر کہتا تھا عمران خان صاحب کھل کے بولیں, کھل کے تبھی بھی نہیں بولے کیونکہ اس بولنے کے بعد آج ان کے جو نورتن ہیں, جو پاکستان کے میرا خیال ہے کہ نابغہ روزگار ہیں, ایک ایک کا نام, بابر اعوان, شیخ رشید,
پرویز الہی، فواد چودھری، ایک ایک کا نام لے لیں، یہ 9 رتن جو ہیں، انہوں نے ان کو آج ٹی وی کے اوپر آئے ہوئے تھے، پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ یہ مریم نواز نے جو کہا ہے عمران خان بے فیض ہو گیا ہے۔ مریم نواز نے بڑا وضاحت سے کیوں تو نام لینے سے نہیں چکتے، نواز شریف صاحب نے نام لیے ہیں اور بتایا کہ آپ نے یہ کی ہے۔ یہی بات پرویز الہی نے کہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی اب 3 ہفتے پہلے کی ہے، آپ کے ساتھ شامل ہونے سے 1 ہفتے پہلے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے پوتڑے چینج کرتی تھی، نیپی چینج کرتی تھی۔ پھر آج شہباز شریف نے کہا ہے کہ آپ کو دودھ پلاتے رہے ہیں، اگلا کہنا تھا کہ شام کو دودھ پلاتے رہے ہیں، کہ عمران خان صاحب نے کوئی ایک موشن بتا دے ان کا جس کو انہوں نے نہ ڈسا ہو یا جو ان کے شر سے محفوظ رہا ہو۔ ایک موسم حضرت علی کا قول ہے نا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ چنانچہ باجوہ صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے، احسان جو ہے ان کا بدلہ وہ عمران ایسے چکاتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ٹکا کے کہا کہ سپہ سالار جو ہے، اور اب اس کے اوپر سارے طرح مثال لگا رہے ہیں کہ جی بندہ جو ہے اس نے پاکستان کی فوج کو بدنام کر رہا ہے۔ DGISPR کا بھی کل سٹیٹمنٹ ہے بڑا سخت۔ تحریک انصاف والے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جی نون کی طرف، وہ تو کہتے ہیں روزہ رسول کی جو بھرمتی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار میں ذکر کرے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ بھی نون لیگ والوں نے کی ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ آپ میں اس سے مجھے کوئی کہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان کے کس درجے میں پہنچ چکے ہیں کہ ابھی بھی ان کا روزہ رسول کی بے حرمتی کے ساتھ ایک کھلواڑ جاری ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ مریم نے جو بے فیض کہا، مریم نے فیض کیوں کہا ہے؟ عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے کہا کہ جنرل فیض حمید مجھے اور چاہیے تھے 6-7 مہینے، وہ میرے آنکھیں تھیں، میرے کان تھے، اور ان کو مجھ سے لے لیا گیا۔ تو مریم نے فرمایا کہ آپ جب سے بے فیض ہوئے ہیں آپ کی آنکھیں بھی چلی گئی ہیں، آپ کے کان بھی چلے گئے۔ یہی بات عمران نے کہی ہے۔ میں نے اس میں اتنا اضافہ کیا جو عمران نے نہیں کہا۔ آپ کے پاؤں بھی چلے گئے ہیں، آپ کے ہاتھ بھی چلے گئے ہیں، آپ لولے لنگڑے ہو گئے ہیں، آپ اندھے بہرے ہو گئے ہیں۔ اندھے بہرے کا آپ نے خود اعتراف کیا، لولا لنگڑا میں بتا رہا ہوں۔ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں چل رہی ہیں اور کل اور آج میں ہوئی ہیں، اور جہاں پہ کچھ شہباز شریف صاحب سے کل میٹنگ ہو گئی، کوئی عمران خان صاحب کی کچھ باتیں جو کل رہ گئی تھی، یہ ساری باتوں کے بعد اصل دیکھنا ہے کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ ہم روزانہ ہی یہ ڈسکس کریں گے کیونکہ اگلے 2-3-4 مہینے اس نے پاکستان کو یا بالکل تباہ و برباد کر دینا ہے یا پاکستان کو، یہ تو میں نہیں کہتا پاکستان کوئی پوری طریقے سے بچ پائے گا، لیکن یہ ہے کہ آیا کچھ چلنے کے قابل رہ جائے گا یا نہیں رہ جائے گا۔ ان 2 صورتوں میں سے ایک ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو بھی کچھ باتیں حتمی طور پہ طے کرنی ہیں۔ وہ کوئی جھوٹ کی کوئی سینکڑوں اقسام ایک ٹاپک پہ بول چکے ہیں، ان کو ایک جھوٹ مستحکم طریقے سے بول کے اس کو بتانا ہوگا کہ میں اس کے ساتھ چل رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد عمران صاحب کو 3 باتیں اور بتانی ہیں ہمیں اب اصلی، کہ عمران صاحب کو نکالنے کی یا عمران خان صاحب کو اقتدار سے علیحدہ ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آیا عمران خان صاحب کو ایک آئینی طریقے سے نکالا گیا ہے؟ جس طریقے سے جن اتحادیوں کے ووٹس کے ساتھ وزیر اعظم منتخب ہوئے تھے، انہی اتحادیوں کے ساتھ چھوڑنے کی وجہ سے اقتدار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور آئین کی کہیں کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟ اس کے بارے میں اپنی حتمی رائے دے دیں۔ یا یہ ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے ان اتحادیوں کو امریکہ نے پیسے دیے، ظاہر اپوزیشن کو تو نہیں دیے ہوگے۔ کہتا تو یہ ہے نا کہ لندن میں بیٹھ کے نواز شریف صاحب میرے اقتدار کے پیچھے پڑے تھے اور مجھے سازش کر کے ہٹا دیا۔ تو فرض کہ امریکہ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس آئین پاکستان کے مطابق واحد طریقہ ہے، اگر انہوں نے آزمایا بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں پیسے دیں، تو اتحادیوں کو پیسے دیں وہ بھی بتا دیں کہ کس اتحادی کو کتنے پیسے دیں۔ جھوٹ بولنا ہی ہے تو بولتے جائیں، یا یہ بتا دیں کہ امریکہ والا چونکہ جھوٹ جو ہے آپ کا زیادہ پنپ نہیں سکتا، چند ہفتے چند مہینوں بعد اس سے یہاں ہو جانا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں جی کہ ان اتحادیوں کو اسٹیبلشمنٹ نے، میر جعفر نے، جو سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، جنرل باجوہ آج کا میر جعفر آپ کے خلاف وہ کردار ادا کر رہا ہے، اس کا بھی کھل کے بتا دیں اگر ضرورت ہے۔ فواد چودھری کو ان کو یہ نہ کہیں کہ اگلے دن وضاحتیں دیں کہ وہ مریم نے بے فیض کہہ دیا ہے۔ مریم نے بالکل صحیح کہا، بے فیض آپ بتاتے نہیں ہو، خود تو کہہ رہے ہو کہ فیض کی یہ مدد تھی، فیض کی یہ مدد تھی۔ کس کو نہیں پتا کہ RTS فیل ہو، کس کو نہیں پتا کہ واٹس ایپ کالز آتی تھیں، کس کو نہیں پتا کہ آپ کے بل کیسے پاس ہوتے تھے، ممبرز کو کیسے MNAs کو کیا کیا فون نہیں آتے تھے، MPs کو کیسے ڈیل کیا جاتا تھا بازار کے لیے حق میں۔ چنانچہ آپ کو یہ سارا جو ہے بتانا پڑے گا، پہلا یہ طے کرنا ہوگا
کہ اصل چیز کے آپ کو نکالنے کی. اور اسی ضمن میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جنرل فیض حمید وہ اصل اس کے وجہ کیا بنی ہے. آپ کئی بہانے کہتے ہیں جی کہ وہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ جو جولائی کے اندر میرے خلاف سازش شروع ہو گئی تھی، اور مجھے پھر کہتے ہیں جی میں نے نومبر میں کہا تھا مجھے مارچ تک چاہیے. کہ فیض حمید کے بارے میں آپ کی ایگزیکٹ آپ کیا کہاں کھڑے ہیں، اور ایک بندے کو آپ نے اس کا کیریئر تباہ کر کے رکھ دیا فیض حمید کا. مجھے یہ پتہ چلا کہ فیض حمید صاحب جو ہے خون کے آنسر ہوتے ہیں کہ آپ کی اس نادانی نااہلی کو کہتے ہیں نا احمق دوست سے عقلمند دشمن اچھا ہوتا ہے. ان بٹوین جو اصل بات ہے جو بہت خبر ہے کہ ہمارے چند بڑے دانشور جو کہ بہت ہی اندر کی راز سے جانتے ہیں وہ یہ تعین نہیں کر پا رہے کہ، اور کئی دفعہ شک و شبہات ہوتا ہے کیونکہ ہم خود عجیب شش و پنج میں رہتے ہیں کہ آیا یہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان صاحب جس طرح دندناتا پھیرا ہے اس کو کچھ نہیں کہا جا رہا، تو اسٹیبلشمنٹ کہ یہ تو نہیں ہے کہ ایک پرکھنڈ کر کے اور اس کو دوبارہ مزید پاپولر کر کے اور 2/3 میجورٹی کے جو طریقے سے والے کہتے ہیں، اور اندر سے بعد میں پتہ چلے کہ سب اندر سے ایک ہی تھے اور اسٹیبلشمنٹ بعد میں ان کو لانا چاہتے ہیں. یہ دور کی کوڑی ہے بہرحال، اور یہ بڑی سیریس گفتگو ہم سب کی آپس میں بیٹھ ہوتی رہی ہیں. لیکن عملاً جو ہے بی کی خبر یہ ہے جب یہ حکومت سنبھالی ہے پی ڈی ایم نے، انہوں نے واشگاف الفاظ میں اداروں پہ واضح کر دی چاہے وہ فوج کا ادارہ ہے، چاہے سپریم کورٹ ہے، چاہے الیکشن کمیشن ہے، کہ ہم نے عمران خان صاحب کو آپ نے ہی سمیٹنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے آپ جانے وہ جانے. ہم صرف ملک کے انتظامی امور، خارجہ امور، سیاسی امور، ملکی امور ہم اس پہ توجہ دیں گے، اور ہم اس کے اندر عمران خان صاحب کے ساتھ مقابلہ کریں گے. بالکل صحیح ہے، عمران خان صاحب کو مقابلہ سیاست میں ہی کرنا چاہیے. لیکن اگر انہوں نے سپریم کورٹ کے خلاف تجاوز کیا ہے یا کر رہے ہیں یا کریں گے، یا الیکشن کمیشن کے خلاف تجاوز کیا ہے کر رہے ہیں یا کریں گے، اگر انہوں نے فوج کی بے حرمتی کی ہے اور پورے دنیا کے اندر اپنے غیر ملکی جو ہے گماشتوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کے ذریعے، ہندوستانیوں کے ذریعے، را کے ذریعے پاکستانی فوج کی تہس نہس پھیرنے پر تلے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے اگر فوج نپٹنا جانتی ہے تو ضرور نپٹے، اور نہیں نپٹ سکتے تو میری بلا سے. ایک بات میں بار بار کہوں گا اور یہ آپ کو میں یاد دلاتا رہوں گا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ تحفہ آپ نے دیا ہے، یہ سلیپر سیل خودکش بمبار آپ نے، یہ کسی کام کا نہیں تھا. اس کو آپ نے اس کے اندر روح بھری ہے اور اس کو یہاں لے کے آئے، اس کی نیپیاں چینج کی ہیں اور اس کو قوم پہ بٹھایا ہے. اس کی وجہ سے جو نقصان بھی پہنچے گا، کل کو اللہ نہ کرے خاکہ بدن ملک جو ہے تباہی بربادی کے اندر چلا جاتا ہے، تو اس کی ذمہ داری آپ کو لینی ہوگی. عمران خان صاحب جو ہے وہ اس کے بعد ذمہ دار ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں اور ہمیشہ یہ محفوظ کر لیں. وما علینا الا البلاغ.